موت آنے کی 6 علامتیں ہیں، اے مومنو یاد رکھنا۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے تو انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ دن اس کی موت کا ہے، تاہم اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلا مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اس دن سے ڈرو جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے لیے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 281۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلوں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کو بڑھتی ہے، ٹانگوں اور گھٹنوں اور پیٹ اور ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ اکبر! اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا یوں ذکر آیا ہے: ہرگز نہیں، جب روح خلق تک پہنچ جائے گی، کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، وہ ایک پنڈلی اور دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ سورۃ قیامہ آیت نمبر قیامت آیت نمبر 29-26۔ ترقی حلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہیں، پھر کہا جائے گا کہ کون روح کو لے کے جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے، یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، وہ جسم کے نچلے حصے پہ بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سورۃ قاف آیت نمبر 22۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم بھی تم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 83-85۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیاطین اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: اور کہو میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 97-98۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورۃ محمد آیت نمبر 27۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ فجر آیت نمبر 27-30۔ چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے: اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 98-100۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورۃ قاف آیت نمبر 19۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید ہے۔
ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ کیونکہ تم نے دنیا کو برباد کیا، تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔